11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دنیا کی سیاست کا رخ تقریباً بدل گیا۔ امریکہ نے ایک ایسی نئی طویل جنگ شروع کی جسے وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ ظاہری طور پر دہشت گردی کے خلاف تھی، مگر یہ طاقت، تیل، فوجی اڈوں اور عالمی غلبے کی ایک نئی داستان بھی تھی۔ افغانستان، جس میں طالبان اور القاعدہ کو مضبوط کرنے والا امریکہ خود تھا، اسی نے 2001 کے بعد طالبان اور خصوصاً القاعدہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، جسے وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا اور افغانستان میں ایک مرتبہ پھر کارروائی کی گئی۔ وار آن ٹیرر کے بینر کے انڈر امریکہ نے القاعدہ کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی اپنا دشمن سمجھا، کیونکہ القاعدہ کو طالبان نے پناہ دی ہوئی تھی۔ شروع میں جنگ بہت تیزی سے آگے بڑھتی گئی اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکہ کے لیے افغانستان صرف القاعدہ یا طالبان کو ختم کرنے کی ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سینٹرل ایشیا سے چائنا اور ویسٹ ایشیا سے ایران افغانستان کے قریبی ترین ممالک تھے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک کوریڈور کا کام بھی کر رہے تھے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے افغانستان ایک ایسے خطے میں تبدیل ہو گیا جہاں سے امریکہ بیٹھ کر اپنی انٹیلیجنس، اپنے فوجی اڈے اور اپنا ریجنل انفلوئنس برقرار رکھ سکتا تھا۔ 2 دہائیوں کے بعد بھی افغانستان میں امن قائم نہ ہو سکا اور 2021 میں طالبان دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئے اور امریکی فوج نے انخلا کر دی۔ اب سوال یہ ہے، اتنی طویل جنگ سے، اتنی زیادہ نقصانات سے اور اتنی زیادہ ہلاکتوں سے حاصل کیا ہوا؟ Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. 2003 میں امریکہ نے ایک اور ملک عراق کے خلاف ایک نئی کہانی بنائی، اور وہ کہانی کچھ یوں تھی کہ جس کے اکارڈنگ امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنائے جا رہے ہیں اور کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز ان کے پاس موجود ہیں۔ اس الزام کے ساتھ امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا۔ جیسے ہی امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا، اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے امریکہ کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ عراق کے اندر تو کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے ہی نہیں، اور آج تک یہ ڈیبیٹس انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے کہ آیا عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پائے گئے، جس کا جواب ہمیں زیادہ تر اب تقریباً 2 دہائیوں کے بعد نہ میں ملتا ہے۔ لیکن امریکہ کی انویژن سے عراق میں ہونے والی تباہ کاریاں اور جانی نقصان کا مداوع کوئی نہیں کر سکا۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کی لہر لیبیا تک پہنچ گئی اور محمد قذافی، جو کہ 1969 سے برسر اقتدار تھے، ان کی حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور سویلین پروٹیکشن کے نام پر امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیبیا میں انویڈ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مداخلت، یہ فوجی کارروائی رجیم چینج کی سچویشن میں بدل گئی، اور امریکہ نے خود کو پس منظر میں رکھ کر ساری انٹیلیجنس اور فوجی مدد فراہم کی۔ اسی عرب اسپرنگ کا نتیجہ ایک اور ملک شام بھی تھا، جس کو ہم سیریا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 2011 میں ہی سیریا میں بھی بغاوتیں اٹھنا شروع ہوئیں، اور امریکہ نے سویلین پروٹیکشن کے نام پر پھر سے انٹروین کیا، اور جیسے ہی امریکہ نے انٹروین کیا، دوسری طاقتیں بھی ابھر کر سامنے آنے لگی، اور ریجنل پاورز جب سامنے آئی تو جلد ہی یہ میدان ایک خانہ جنگی کا میدان بن گیا۔ شروع میں امریکہ نے اس وقت کے شام کے صدر بشار الاسد پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ حکومت اور اقتدار چھوڑ دیں، لیکن جیسے سچویشن چینج ہوتی گئی، امریکہ کی ترجیحات بدلتی چلی گئیں۔ 2014 میں داعش یعنی ISIS کے ابھرنے کے بعد امریکہ نے اپنی حکمت عملی کو آلٹر کیا اور پھر سے وہی وار آن ٹیرر اور کاؤنٹر ٹیررزم کا نعرہ بلند کیا، اور اس دفعہ ان کا مقابلہ بشار الاسد کی حکومت سے بھی تھا اور داعش سے بھی تھا۔ اور اسی سال امریکہ نے داعش کے خلاف شام میں حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پر شام ایک خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کیا گیا۔ ایک طرف ایران، ایک طرف ترکی، ایک طرف شام کی گورنمنٹ اور امریکن فورسز، اور ساتھ میں داعش اور کچھ کرد گروہ شامل ہوتے چلے گئے۔ امریکہ نے اپنی یہاں اسٹریٹجیز بہت مختلف رکھی، کبھی داعش کے خلاف حملے کیے، کبھی گورنمنٹ کے خلاف کردوں کا ساتھ دیا، اور یوں شام کی جنگ ایک بڑے انسانی المیے میں بدل گئی، جہاں پر لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں اور
یوں ایک ملک تباہ حالی کی طرف چلا گیا۔ شام امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک ہاٹ اسپاٹ کے طور پر سامنے آیا کہ جس کے ایک طرف ایران تھا، ایک طرف ٹرکی تھا اور ایک طرف باقی ویسٹ ایشیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو ایک نا ختم ہونے والی انسٹیبلٹی میں امریکہ نے دھکیل دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے بعد جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اس میں امریکہ نے مختلف موقعوں پر اسرائیل کو انٹرنیشنل فورمز پر سپورٹ کیا۔ نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اسرائیل کو ملٹری ایڈ بھی فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ ویپنز کی ترسیل اور نیول فورسز بھیجی۔ اور دنیا کی تاریخ کا بدترین ہیومینیٹیرین کرائسس غزہ میں دیکھا گیا، جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور نہ صرف لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، املاک کو نقصان پہنچا، یہاں تک کہ یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسی جنگ کے تناظر میں، جو کہ آج تک جاری ہے، 2025 میں اسرائیل نے امریکہ کی پشت پناہی میں ایران پر 12 روزہ جنگ مسلط کر دی، جس نے پورے خطے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس 12 روزہ جنگ میں ایران نے جوابی کارروائی کی اور یہاں تک کہ معاملہ سیز فائر پر آ کر رکا، لیکن چند ہی ماہ بعد 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ کارروائی کر ایران پر ایک دفعہ پھر اٹیک کیا اور ایران کے سپریم لیڈر سمیت کئی اعلیٰ عہدیداران کو شہید کر دیا۔ اور یہاں سے امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ گئی، اور یہاں سے جنگ شروع ہوئی اور ایران نے بدلے میں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا۔ یہ جنگ اب تک اسٹریٹ آف ہارمز پر جاری ہے۔ یہ تمام جنگیں ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امریکہ نے خود کو دنیا کا نگہبان اور دنیا کی طاقتور ترین ریاست اور دنیا پر کنٹرول کرنے والا اور دنیا کے فیصلے کرنے والا سمجھ لیا تھا، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور اب تاریخ بدل رہی ہے اور امریکہ کی یہ ہیجمنی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے وہ کس سمت میں ہوگا۔